جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے۔ جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے۔ نور کا وہ گگن ہے مدینہ، کہکشاں جس کی ہر ایک گلی ہے۔ اور مصطفیٰ جا رہے ہیں سوئے رب، کتنی روشن ہے معراج کی شب۔ فرش سے عرش تک چار جانب روشنی 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 ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اس دنیا میں سب سے لمبا سفر اگر کوئی ہے تو وہ ہے معراج کا سفر، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا۔ رب کائنات کا قرآن مقدسہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس سفر پر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جس نے اس سفر کا انکار کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جس نے سننے کے بعد فوراً اس کا یقین بھی کر لیا ہے۔ انکار کرنا دراصل یہ شب معراج میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اشرفیت کا انکار نہیں ہے، معراج کا انکار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ جو لوگ معراج سے انکار کرتے ہیں دراصل وہ معراج کا یہ انکار نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رب کائنات قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو اس کام کو کرنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے، صرف اس کو کن ایک جملہ ایسا ہے جو کہنا پڑتا ہے کہ کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا یہ ایک عظیم شاہکار ہے جو حضور کی معراج ہے۔ اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں رات کے اسی حصے میں رب کائنات نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، اور بلانے کے بعد آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ قرآن نے یہ بتایا، اور دوسری جگہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ دنیا ہے، اور دنیا جب تک چلتی رہے گی اختلاف بازی میں پڑی رہے گی، لیکن اللہ کی قدرت یہی ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف معراج کا سفر ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، اور آسمانوں پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اللہ کا قرب حاصل کیا، اور وہاں سے کچھ نعمتیں لے کر کے آئے ہیں۔ ایسی نعمتیں دراصل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج میں رب کائنات نے بلایا ہے، جب ایک بہت اچھی روایت، ایک بہت اچھا واقعہ یاد آیا کہ دیکھیے بسم اللہ کی برکت کتنی زیادہ ہے۔ اکثر و بیشتر فضائل کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب آپ آسمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، جب آپ کا گزر مصر کے اوپر سے ہوا تو آپ نے بہت اچھی خوشبو محسوس کی۔ تو حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ کیا جنت آ گئی ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی جنت تو نہیں آئی ہے۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ یہ
یہ خوشبو جو آ رہی ہے وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو بخشا ہے، یہ انعام جو دیا ہے، یہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے ہے۔ کہا وہ کیسی کارکردگی تھی، وہ کیسی بندی تھی؟ تو حضرت جبریل امین بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد میں ہر کام وہ بسم اللہ کہہ کر کے شروع کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ جب وہ کنگھی اٹھاتی ہے تو بسم اللہ پڑھتی ہے، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے اے خادمہ، اے ملازمہ، یہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ تو کہا کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تیرے باپ فرعون کو پیدا کیا، تیرے باپ فرعون کو بادشاہی عطا کی، ہم بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم کا نام لے رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو کہا کہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا باپ خدا ہے، میرا باپ فرعون خدا ہے، اس سے بڑا تو کوئی خدا نہیں ہے؟ کہا تو جھوٹی ہے، تیرا باپ فرعون جھوٹا ہے، تمام خداؤں کا خدا ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، وہی حقیقی اللہ ہے، وہی حقیقی خدا ہے جس کا میں نام لے رہی ہوں۔ اس کی شکایت اس لڑکی نے اپنے باپ فرعون سے کہی، تو فرعون نے اس خادمہ کو، اس ملازمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تو نے کس کا نام لیا؟ تو کہا میں نے اللہ کا نام لیا۔ کہا کون اللہ؟ کہا وہ اللہ کہ جس نے تجھے بادشاہی دی، تجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، ہم اس کا نام لے رہے ہیں۔ کہا کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں۔ کہا تو جھوٹا ہے۔ کہا اب بھی تو اس خدا سے پھر جا، نہیں تو تجھ کو سزا ملے گی۔ کہا مجھے سزائیں برداشت ہیں، مجھے سزائیں گوارا ہے، لیکن اپنے اللہ سے میں نہیں پھر سکتی، وہی تو قادر مطلق ہے، وہی حقیقی خدا ہے۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملازمہ کو اندھیری کوٹری میں ڈال دو۔ لہذا سپاہیوں نے اس ملازمہ کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا، رسیوں سے جکڑ دیا، اس کو جنبش کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، اتنا جکڑا، اور جب جکڑ دیا اور وہ رات کے سناٹے میں اندھیری کوٹری میں بندھی ہوئی پڑی ہے، تو اس نے اپنے رب کو آواز دی۔ ایک ندا آتی ہے کہ اے میری بندی، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دنیا میں ایسا ہی دنیا میں اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا میں اسی طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے آدم کو چاہا، میں نے آدم کو پسند کیا تو آدم 300 سال روئے، میں نے نوح کو پسند کیا تو نوح 950 سال تک روتے رہے، میں نے ابراہیم کو پسند کیا تو وہ آتش گدے نمرود میں ڈالے گئے، میں نے یوسف کو پسند کیا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، میں نے ایوب کو پسند کیا تو ایوب کو ایک مرض میں مبتلا ہونا پڑا، آزمائش دینا پڑی۔ تو اے ضعیفہ یہ جان لے کہ جو مجھے پسند ہوتا ہے دنیا میں اس کو اسی طرح سے پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کا یقین ان آوازوں کو سن کر اور مضبوط و مستحکم ہو گیا، اور زیادہ مضبوط اس کا یقین ہو گیا۔ تو اب جیسے جیسے رات کٹی صبح ہوتی ہے، فرعون پھر اس ضعیفہ کو بلواتا ہے، بلوانے کے بعد وہ ضعیفہ سے کہتا ہے فرعون کہ اب بھی تو اپنے کہے ہوئے سے، اپنے اس خدا سے پھر جا اور مجھے خدا مان لے، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو وہ نہیں مانتی ہے، پھر اس کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، اس بچے کو لایا جاتا ہے کہ عورت دل کا آپ گینا بہت نرم و نازک ہوتا ہے، شاید یہ اپنے بچے کی تکلیف سے پھر جائے، اپنے خدا سے بچے کی تکلیف
شریف کو دیکھ کر بچہ لایا گیا. بچے کو کہا گیا کہ اگر تو اپنے اس خدا سے نہیں پھری تو میں تمہیں تیرے اس بچے کو آگ میں ڈال دوں گا. تو وہ اس کا دل سے آہ نکلی, چاہتی تھی کچھ کہنا, لیکن اس سے پہلے بچہ ببانگے دہل کہہ رہا ہے, اے میری اماں آپ پھر نہ جانا, اللہ سے تم پھرنا نہ, یہ مجھے جو ظلم دینا چاہے دے دے, لیکن تم اللہ سے انحرافی نہ کرنا, اللہ سے پھرنا مت, اس جھوٹے کو خدا مت ماننا. بچے کی یہ آواز کو سن کر اس کا دل اور مضبوط ہو گیا اور اپنے اللہ کے لیے دھڑکنے لگا. لہذا اس مردود و ملعون کے حکم سے, فرعون کے حکم سے اس کا چھوٹا سا بچہ جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا, پھر فرعون نے اس ضعیفہ کے میخیں ٹھکوا کر کے اس کو مروا دیا. تو وہ اپنے ایمان سے پھری نہیں, اللہ سے پھری نہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندی کو یہ انعام دیا ہے کہ آج کی رات اس کی قبر سے, یعنی شب معراج میں جب حضور آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے تھے, مصر کے اوپر سے جب گزر ہوا, تو اس خادمہ کی قبر سے جو خوشبو سونگی ہے تو وہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے وہ خوشبو تھی. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو حضور کے آسمانوں پر پہنچنے پر اور آسمانوں پر جانے کے بعد میں جو واقعات ملتے ہیں, انشاءاللہ العزیز یکے بعد دیگرے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو سب کو عشق اور محبت عطا